والسامعین اہل سنت و پردہ نشین خواتین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس، مدنی آقا محمد عربی روح فدا مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور جی لگا کر پڑھیں بآواز بلند، اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گلشن قدس کی بہاروں میں باغ جنت کا پھول لایا ہوں، گلشن قدس کی بہاروں میں باغ جنت کا پھول لایا ہوں، عاشقوں بھر لو دامن دل کو میں حدیث رسول لایا ہوں، عاشقوں بھر لو دامن دل کو میں حدیث رسول لایا ہوں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرات محترم، یہ محفل جو رچائی گئی ہے، سجائی گئی ہے، یہ محفل ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں، ان کے طفیل میں یہ محفل سجائی گئی ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو آج اس محفل کا انعقاد نہ ہوتا۔ یہ محفل کا انعقاد میرے نبی کا صدقہ ہے۔ تو آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل میں نعت پاک کے چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس سے قبل دو شعر نعت پاک کے پیش کرنا ہوں، سماعت فرمائیں۔ یہ مت پوچھو ملے گا کیا مجھے ان کا گدا بن کر، یہ مت پوچھو ملے گا کیا مجھے ان کا گدا بن کر، یہ مت پوچھو ملے گا کیا مجھے ان کا گدا بن کر، یہ مت پوچھو ملے گا کیا مجھے ان کا گدا بن کر، سبحان اللہ، ملے گا کیا مجھے ان کا گدا بن کر، شہنشاہی کروں گا میں
شہنشاہی کروں گا میں غلام مصطفیٰ بن کر، یہ مت پوچھو ملے گا کیا مجھے ان کا گدا بن کر، شہنشاہی کروں گا میں غلام مصطفیٰ بن کر۔ اور حضرات بھی شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ محمد مصطفیٰ کے معجزے ہوں گے قیامت تک، 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 کبھی خواجہ پیا بن کر، کبھی احمد رضا، کبھی خواجہ پیا بن کر، کبھی احمد رضا بن کر، یہ مت پوچھو ملے گا کیا مجھے ان کا گدا بن کر، شہنشاہی کروں گا میں غلام مصطفیٰ بن کر۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاریخ کے حوالے سے نعت پاک کے صرف 3 شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ چاند ٹکڑے ہوا ڈوبا سورج اگا، چاند ٹکڑے ہوا ڈوبا سورج اگا، پیڑ چلنے لگا دیکھتے دیکھتے، چاند ٹکڑے ہوا ڈوبا سورج اگا، پیڑ چلنے لگے دیکھتے دیکھتے، پیڑ چلنے لگے دیکھتے دیکھتے، چاند ٹکڑے ہوا ڈوبا سورج اگا، پیڑ چلنے لگے دیکھتے دیکھتے، چاند ٹکڑے ہوا ڈوبا سورج اگا، پیڑ چلنے لگے دیکھتے دیکھتے، اور ابو جہل کے ہاتھ میں کنکروں، اور ابو جہل کے ہاتھ میں کنکروں نے بھی کلمہ پڑھا دیکھتے دیکھتے، اور ابو جہل کے ہاتھ میں کنکروں نے بھی کلمہ پڑھا دیکھتے دیکھتے، چاند ٹکڑے ہوا ڈوبا سورج اگا، پیڑ چلنے لگا دیکھتے دیکھتے، قبر میں تھا اندھیرا بڑا خوف تھا، میں اکیلا تھا دل تھا لرزتا ہوا، قبر میں تھا اندھیرا بڑا خوف تھا، میں اکیلا تھا دل تھا لرزتا ہوا، وہ کہیے کہ میری مدد کے لیے، وہ کہیے کہ میری مدد کے لیے آ گئے مصطفیٰ دیکھتے تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، رسالت یا رسول اللہ، عید میلاد النبی زندہ باد، عید میلاد النبی زندہ باد، لکے اعلیٰ حضرت زندہ باد، کرامات اعلیٰ حضرت زندہ باد،
تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت سبحان اللہ وہ تو کہیے کہ میری مدد کے لیے آ گئے مصطفیٰ، دیکھتے دیکھتے چاند ٹکڑے ہوا ڈوبا سورج اگا، پھر چلنے لگا دیکھتے دیکھتے۔ کتنا شکریہ مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس چند منٹ کے لیے آپ کی سماعتوں کے دہلیز پہ کھڑا ہوں، تھوڑی دیر اور برداشت کریں، تھوڑی دیر گفتگو ہوگی انشاءاللہ، اس کے بعد پروگرام کو ختم کیا جائے گا۔ میں نے جس خطبہ مسنونہ میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تحقیق آ گیا اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ حضرات محترم، میلاد یہ ایک عربی کا لفظ ہے جس کے معنی اردو میں پیدائش کے ہوتے ہیں۔ میلاد یہ ایک عربی کا لفظ ہے جس کے معنی اردو میں پیدائش کے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ زمین بنائی تو میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں بنائی۔ یہ آسمان کا شامیانہ اللہ رب العزت نے لگایا ہے تو میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں لگایا ہے۔ اس کائنات کو اللہ رب العزت نے لفظ کل سے اگر سجایا ہے تو وہ بھی میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں سجایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو حضرت آدم علیہ السلام جیسا نبی عطا فرمایا، وہ بھی میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں۔ حضرت شیش علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو انبیاء کرام کا ایک نورانی قافلہ عطا فرمایا میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں۔ اللہ رب العزت نے اولیاء کرام کا ایک نورانی قافلہ ہمیں عطا فرمایا، وہ بھی میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو صحابہ کرام کا، صحابیات کرام کا، شہداء کربلا کا، ائمہ مجتہدین کا نورانی قافلہ عطا فرمایا، وہ بھی میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے ہر ذرے کو، ہر گوشے کو اگر پیدا فرمایا ہے تو میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا فرمایا ہے۔ اب اگر کوئی معترض یہ اعتراض کرتا ہے، اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ زمین میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں نہیں بنی ہے، یہ آسمان میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں نہیں بنا ہے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ کائنات کی بہاریں، یہ کائنات کی رنگینیں، یہ انبیاء کرام کا قافلہ، یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں نہیں پیدا فرمایا ہے۔ تو اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ زمین کے اوپر رہنا ہے، اس آسمان کے نیچے رہنا ہے، تو یہ کہنا ہوگا جو بریلی کے رضا نے کہا تھا کہ خاک ہو جائے آدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم ہے جب تک دم ہے ذکر اللہ سناتے جائیں گے، دم ہے جب تک دم ہے ذکر اللہ سناتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا، حدیث قدسی ہے، لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، اگر نبی کو پیدا کرنا مقصود و منظور نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا یہ بھی ظاہر نہ فرماتا۔ بتائیے اس سے بڑھ کر کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لولا لما اظہرت الربوبیہ، اگر نبی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، مقصد نہ ہوتا دنیا میں، تو میں اپنا رب ہونا لوگوں پر یہ بھی ظاہر نہ فرماتا۔ پتہ کیا چلا؟ جب میرے نبی آئے تو پتہ چلا کہ اللہ رب العزت ہے، ایک ہے، تنہا ہے، واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ سبحان اللہ، وہ میرے نبی کی شان ہے۔ لیکن آج
ایسی ایسی جماعتیں پیدا ہو گئی جگہ جگہ، قریہ شہر شہر ملیں گے آپ کو جو یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ یہ زمین کو اللہ نے نبی کے صدقے میں نہیں پیدا فرمایا، آسمان کو اللہ نے نبی کے صدقے میں نہیں پیدا فرمایا۔ اگر یہ زمین میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں نہیں بنی، اگر یہ آسمان میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں نہیں بنا، اگر یہ کائنات کا وجود اللہ رب العزت نے میرے نبی کے صدقے میں نہیں بخشا، تو لاؤ کوئی ایسی زمین جو بغیر میلاد والی ہو، لاؤ کوئی ایسا آسمان جو بغیر میلاد والا ہو، لاؤ کوئی ایسی کائنات، لاؤ کوئی ایسی کائنات کی بہاریں، لاؤ کائنات کی وہ رنگینیاں، لاؤ کائنات کی وہ خوشبوئاں جو میرے نبی کے صدقے میں نہ بنی ہو، لاؤ وہ انبیاء کرام کا نورانی قافلہ جو میرے نبی کے صدقے میں نہ بنا ہو، لاؤ کوئی ایسا قرآن جو میرے نبی کے صدقے میں نہ ملا ہو، لاؤ کوئی ایسا علم جو میرے نبی کے صدقے میں نہ ملا ہو، لاؤ کوئی ایسا مکہ شہر جو میرے نبی کے صدقے میں نہ ملا ہو، لاؤ کوئی ایسا مدینہ المنورہ کعبۃ المعظمہ جو میرے نبی کے صدقے میں نہ ملا ہو۔ ہرگز نہیں آ سکتے، کیونکہ اللہ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرما دیا، لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، اگر نبی کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا لوگوں پر یہ بھی ظاہر نہ فرماتا۔ حضرات محترم، آج ہم اور آپ محفلوں میں بیٹھ کر، اپنے گھروں میں بیٹھ کر صرف اور صرف اپنے نبی کی محبت کا جام بھرتے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے دلوں سے، ہمارے قلوب سے، ہمارے ذہنوں سے نبی کی محبت نکل چکی ہے۔ ہم صرف حضرت مولانا صاحب کی تقریر سن کر واہ واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اسی محفل سے کرتے ہیں، اور اس محفل سے جب جاتے ہیں تو وہ ماشاءاللہ، وہ سبحان اللہ، وہ واہ واہ، وہ محبت، وہ نعرے سب بھول جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جگہ جگہ پر پوری دنیا میں مسلمان کو ستایا جا رہا ہے، پوری دنیا میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے مسلمان نے کیا، کوئی بھی مدعا ہوتا ہے مسلمان کا قصور ہے، کچھ بھی ہوتا ہے مسلمان کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ صرف اسی وجہ سے ہوا ہے کہ طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے، وجہ بربادی، اسی سے قوم ہوئی ہے بے اقتدار، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم اور آپ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا، ان کا فرمان پہ چلنا چھوڑ دیا، ان کے اصول بھول گئے، مصطفیٰ کے ضوابط بھول گئے، مصطفیٰ جان رحمت کے قوانین بھول گئے، مصطفیٰ جان رحمت کے ارشادات بھول گئے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر آج ہمارا آپ نہیں چل رہے ہیں، تو بتاؤ کیسے کامیابی ملے گی؟ ہرگز کامیابی نہیں مل سکتی جب تک ہم اور آپ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر قانون پر، ہر عمل پر، ہر فعل پر، ہر ضوابط پر عمل نہیں کر لیتے، تب تک ہمیں اور آپ کو دنیا اور جہان میں کامیابی نہیں مل سکتی، نہیں رہ سکتی۔ حضرت محترم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہما ہیں جو کہ شاعر رسول کہے جاتے ہیں۔ کیا کہے جاتے ہیں؟ شاعر رسول، یعنی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہما وہ پائے کے بزرگ، وہ پائے کے صحابی تھے، آپ کو وہ مقام حاصل تھا کہ آپ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیشہ بیٹھ کر آپ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں والہانہ انداز میں شعر و شاعری کیا کرتے تھے، آپ کی مدح سرائی کیا کرتے تھے۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرما ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ فداک امی و ابی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ آپ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں۔
حضرت حسان بن ثابت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْ كَلَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي، یا رسول اللہ میں نے آپ سے زیادہ حسن و جمیل کسی کو دنیا میں نہیں دیکھا۔ اور آگے ارشاد فرماتے عرض کرتے ہیں حضرت حسان بن ثابت عرض کرتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْ كَلَمْ تَلِدِ النِّسَاء، یہاں تک کہ دنیا میں کسی ماں نے آپ سے زیادہ حسن و جمیل بچہ جنا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت اور آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کأنک قد خلقت کما تشاء، کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ فداک امی و ابی، یہاں تک کہ آپ کو ایسے پیدا فرمایا گیا ہے گویا کہ جیسا کہ آپ چاہتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل بچہ کسی کو نہیں دیکھا پوری دنیا میں۔ حضرت صدیق اکبر آتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل آج تک کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت فاروق اعظم آتے ہیں، حضرت ذوالنورین آتے ہیں، حضرت مولا علی آتے ہیں، مشکل کشا آتے ہیں، حیدر کرار آتے ہیں، باب خیبر کو اکھاڑنے والے آتے ہیں، حضرت فاروق اعظم آتے ہیں، وہ بھی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فداک امی و ابی، میں نے آپ سے زیادہ پوری دنیا میں حسین و جمیل بچہ کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت ذوالنورین عثمان غنی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت مولا علی آتے ہیں، وہ بھی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل بچہ کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت مولا علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے پوری دنیا کو دیکھا لیکن حضرت آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا۔ اب اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کرے گا کہ حضرت صدیق اکبر نے پوری دنیا کے لوگوں کو نہیں دیکھا، فاروق اعظم نے پوری دنیا کے لوگوں کو نہیں دیکھا، ذوالنورین نے پوری دنیا کے لوگوں کو نہیں دیکھا، مولا علی مشکل کشا نے پوری دنیا کے لوگوں کو نہیں دیکھا۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہما نے، فاروق اعظم نے، عثمان غنی نے، مولا علی نے مکہ کے لوگوں کو دیکھا ہو۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ فاروق اعظم نے مدینہ منورہ کے لوگوں کو دیکھا ہو۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ عثمان غنی نے مکہ اور مدینہ کے لوگوں کو دیکھا ہو۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا نے، حضرت مولا علی مشکل کشا نے مکہ اور مدینہ کے لوگوں کو دیکھا ہو۔ لیکن یہ کیسے مان لیا جائے کہ مولا علی نے پوری دنیا کے لوگوں کو دیکھا ہے، حضرت فاروق اعظم نے ہندوستان کے لوگوں کو دیکھا ہے؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کر سکتا ہے، تو آئیے میں آپ کو ایسی بارگاہ میں لے کر چلتا ہوں جس بارگاہ نے پوری دنیا کے لوگوں کو دیکھا ہے۔ وہ ایسی بارگاہ ہے جس نے ہندوستان کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، پاکستان کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، انگلینڈ کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، ہالینڈ کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے۔ وہ ایسی ذات بابرکات ہے جس نے دنیا کے گوشے گوشے کو دیکھا ہے، چپے چپے کو دیکھا ہے۔ وہ ذات بابرکات وہ ہے جس کو دنیا سید الملائکہ کہتی ہے، جس کو دنیا فرشتوں کا سردار کہتی ہے، جس کو دنیا روح الامین کہتی ہے، جس کو دنیا جبریل امین کہتی ہے، جس کو دنیا بلبل صدرا کہتی ہے۔ حضرت جبریل امین ہے، روح الامین ہے، جبریل امین ہے۔ وہ حضرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف فرما ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے جبریل امین، اے بلبل صدرا، تم نے دنیا کے لوگوں کو دیکھا، ہندوستان کے لوگوں کو تم نے دیکھا، پاکستان کے لوگوں کو تم نے دیکھا، انگلینڈ کے لوگوں کو تم نے دیکھا ہے، ہالینڈ کے لوگوں کو تم نے دیکھا، یہاں تک کہ اے جبریل امین تم نے دنیا کے ہر گوشے کو دیکھا ہے، ہر چپے کو دیکھا ہے، ہر ذرے کو دیکھا ہے۔ یہ تو بتاؤ کیا تم نے پوری دنیا میں مجھ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو دیکھا ہے؟ اے جبریل امین کیا تم نے ہندوستان میں مجھ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے پاکستان میں مجھ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے ہالینڈ میں مجھ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو دیکھا ہے؟ اے جبریل امین، اے بلبل صدرا، اے پوری دنیا کو الٹ پلٹ کر کھٹال کر دیکھنے والے اے جبریل امین، یہ تو بتاؤ کیا تم نے پوری دنیا کے لوگوں کو دیکھا؟ کیا مجھ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو دیکھا ہے؟ جب حضرت جبریل امین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنتے ہیں تو قدم مصطفیٰ جھوم کر عرض کرتے ہیں یا
کا ترجمہ آقا اعلیٰ حضرت یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی بولے سدرا والے جمنے جہاں میں پھالے سبھی میں نشان ڈالے تیرے پائے نہ پایا تجھے ہم ہے خدایا تجھے ہم ہے خدایا تجھے یک بنایا تجھے یک شیخ سبحان اللہ. حضرت محترم حضرت جبریل امین قدم مصطفیٰ چھو کر عرض کرتے ہیں قلبت الارض مشارقها ومغاربها لا نرى مثل محمد یعنی آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قلبت الارض مشارقها میں نے مشرق کو کھنگالا ومغاربها میں نے مغرب کو کھنگالا لا نرى مثل محمد لیکن آپ سے زیادہ حسین و جمیل پوری دنیا میں کسی کو نہیں. یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے, یہ میرے مصطفیٰ کی رفعت و بلندی ہے. لیکن آج کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے, نبی ہمارے بڑے بھائی ہیں, نبی وہ ہیں جن کو پیر پیچھے کا علم نہیں ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. مجھے تو حیرت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کو پیر پیچھے کا علم نہیں. وہ ایسے ہی لوگ ہیں, وہ صرف اور صرف قوم کو گمراہ کرنا جانتے ہیں. وہ جب قوم کے درمیان میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا انما انا بشر مثلکم. اے محبوب آپ ہماری طرح بشر. آدھی آیت پڑھ دیا ان لوگوں نے, سامنے والوں کو بتا دیا انما انا بشر مثلکم. اے محبوب اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں اے محبوب آپ ہماری طرح بشر, لیکن آگے کیا ہے وہ نہیں بتائیں گے. اگر وہ بتا دیں گے تو ان کی دکان چوپٹ ہو جائے گی, ان کی دکان میں تالا لگ جائے گا. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مثلکم کہ آگے یوحا الیہ, یوحا الیہ یعنی بے شک اے محبوب آپ ہماری طرح بشر ہیں, یوحا الیہ لیکن آپ پر وحی نازل ہوتی ہے. تو جو یہ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح بشر ہے تو ان سے کہو کبھی وحی نازل ہوئی ہے, کبھی نمازیں معاف کروائی ہے, کبھی رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کی ہیں؟ ہرگز نہیں. یہ تو صرف کہنے کی باتیں ہیں. حضرت محترم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بارہا سنا ہوگا جو ولیوں کے سردار ہیں, جس طریقے سے اللہ رب العزت نے میرے نبی کو ایک معجزہ نہیں, دو معجزہ نہیں, تین معجزہ نہیں, چار معجزہ نہیں, بلکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کرامت نہیں, دو کرامت نہیں, تین کرامت نہیں, بلکہ آپ کو اللہ رب العزت نے میرے نبی کے صدقے اور توسل سے پورا سراپا کرامت بنا کر بھیجا. آپ پیدائشی ولی کہے جاتے ہیں اور صرف کہے ہی نہیں جاتے ہیں. اٹھاؤ کتاب کرامات اولیاء, اٹھاؤ مناقب اولیاء, ان کتابوں میں واقعات ملتے ہیں اور ان واقعات کے ساتھ دلائل ملتے ہیں, براہین ملتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیدائشی ولی مانے گئے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہونے سے پہلے بھی آپ کی کرامتیں بہت سی زیادہ تھیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شرابی آتا ہے, عرض کرتا ہے حضور مرید کر لیجئے. آپ نے فرمایا آؤ, کر دیتے ہیں. وہ شرابی آتا ہے, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شرابی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا
کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہو نمازیں روز پڑھوں گا، 5 وقتہ نمازیں پڑھوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے 5 وقتہ نمازیں پڑھوں گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہو 300 روزے رکھوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے 300 روزے رکھوں گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہو آج سے چوری نہیں کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آج سے چوری نہیں کروں گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہو آج سے شراب نہیں پیوں گا۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ حضور غوث اعظم کے ہاتھ سے کھینچ لیا، چونکہ اپنے وقت کا بہت ہی بڑا شرابی تھا، شراب کے نشے میں ہر وقت وہ مست رہتا تھا۔ جیسے ہی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ارشاد فرمایا کہ کہو شراب نہیں پیوں گا، اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور کہنے لگا حضور میں نے آپ کی 50 شرطیں قبول کر لی ہیں، ایک شرط میری ہے آپ قبول کر لیجئے، مجھ سے یہ نہیں ہو پائے گا کہ میں شراب چھوڑ دوں، آپ یہ شرط میری قبول کر لیجئے، میں شراب نہیں پیوں گا، باقی نمازیں پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، چوری نہیں کروں گا، ڈکیتی نہیں ڈالوں گا، لیکن شراب میں نہیں چھوڑ سکتا، یہ شرط آپ قبول کر لیجئے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے میری ایک شرط ہے۔ اس نے کہا اس شرط کو ماننے کے لیے میں آپ کی 50 شرطیں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اتنا بڑا وہ شرابی تھا۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب میں تمہارے سامنے رہوں گا اس وقت تم شراب مت پینا، باقی اس کے علاوہ جو اوقات ہوں میں نہ رہوں سامنے تو آپ جو چاہے کرے، شراب پیئے نہ پیئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضور مجھے شرط قبول ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرید ہو کر اور اپنا ہاتھ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ اپنا دے کر وہ چلا جاتا ہے۔ اس کو کیا پتا کہ کس کو اس نے ہاتھ دیا ہے، اس نے تو ہاتھ اس کو دیا ہے جس کا قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے، اس نے اس کو ہاتھ دیا ہے جس کو دنیا نواسہ رسول کہتی ہے، جگر گوشے بطول کہتی ہے، اس نے اس کو ہاتھ دیا ہے جس کو دنیا سردار اولیاء کہتی ہے، غوث العظم کہتی ہے، پیر پیرا کہتی ہے، میر میرا کہتی ہے۔ وہ شرابی اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا اور گھر کے راستے میں ایک شراب کی ٹھیکی پڑتی ہے، اس ٹھیکی سے وہ شراب کا ایک بوتل خریدتا ہے اور خریدنے کے بعد وہ راستے میں نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد راستے میں اس کو طلب ہوتی ہے، اس کو طلب ہوتی ہے شراب پینے کی۔ اس نے بوتل کے ڈھکن کو کھولا اور شراب پینے کے لیے اپنے بوتل کو اپنے منہ کی جانب سے اونڈیلا تو آواز آئی بھول گئے، دیکھ سامنے عبد القادر کھڑا ہے۔ اس نے دیکھا پیر صاحب کھڑے ہیں، غوث اعظم کھڑے ہیں، پیرے پیرا کھڑے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بوتل کے ڈھکن کو بندھا، کسا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر جاتا ہے، دروازے بند کرتا ہے اور بیٹھتا ہے اطمینان و سکون سے، پھر بوتل کو کھولتا ہے اور پینے کے لیے اٹھاتا ہے، پھر آواز آتی ہے بھول گئے نادان، دیکھ سامنے عبد القادر کھڑا ہے، پھر دیکھتا ہے حضور غوث اعظم سامنے چل پڑا ہے، وہ پھر بوتل کو بند کر دیتا ہے، تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے، اس نے دماغ لگایا، آئیڈیا لگایا اور سوچتا ہے اپنے من میں کہ کہیں اور جا کر پیوں۔ وہ گھر سے نکلتا ہے، گھر سے نکلنے کے بعد وہ بندہ اتنا بڑا شرابی تھا، اتنا بڑا شرابی تھا کہ وہ گھر سے میلوں سفر کرتا ہے اور میلوں سفر کرنے کے بعد ایک پہاڑ پڑتا ہے، بہت ہی اونچا پہاڑ، اس پہاڑ پہ وہ بندہ چڑھتا ہے صرف شراب پینے کے لیے۔ سوچئے صرف شراب پینے کے لیے وہ بندہ گھر سے میلوں سفر کرتا ہے، اس کے بعد میں وہ پہاڑ پر جا کر پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھتا ہے، اور جب پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر اطمینان ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، اس کو تشفی ہوتی ہے، تو وہ پھر اپنے شراب کی بوتل کو کھولتا ہے اور پھر اڑیلتا ہے، پھر آواز آتی ہے بھول گئے نادان، دیکھ سامنے عبد القادر کھڑا ہے۔ وہ حیرت میں آ جاتا ہے، جھنجھلا کر کہتا ہے پیر صاحب آپ یہاں بھی آ گئے؟
میں نے رستے میں ہوٹل کھولی آپ وہاں آ گئے، گھر میں کھولی آپ وہاں آ گئے۔ اس کے بعد میں نے سوچا، میں نے دماغ لگایا کہ چلتے ہیں کسی پہاڑ پہ، کسی چٹان پہ، کسی ہمالیہ پہ۔ پیر صاحب وہاں نہیں آ پائیں گے، لیکن اس بندے کو کیا خبر کہ پیر صاحب کی شان کیا ہے، پیر صاحب کا مرتبہ کیا ہے۔ پیر صاحب وہ پیر صاحب نہیں ہیں جو آج کے پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جگہ جگہ ٹولی ٹولی بنا کر پیر صاحب بیٹھے ہیں، بڑے بڑے بال ہیں، بڑی بڑی موچیں ہیں۔ وہ پیر نہیں ہو سکتے ہرگز۔ خدا کی قسم میں ڈنڈے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں کہ آج کے اس دور میں، اس پرفتن ماحول میں جو قوم کو گمراہ کرنے والے پیر موجود ہیں، وہ پیر نہیں، وہ پیر ہیں، پیر۔ بڑے بڑے بال رکھ لینا یہ کامیابی کی دلیل نہیں، بڑی بڑی موچیں رکھ لینا یہ کسی چپل کے ڈاکو سے کم نہیں ہو سکتا۔ آج کے دور میں آپ کو ایسے بہت پیر ملیں گے، کسی کا نام مکھا پیر ہے، کسی کا نام جگھا پیر ہے، کسی کا نام لوٹا پیر ہے، کوئی کسی کا پیر ہے، کوئی کیسا بھی پیر ہے، کوئی ہرے پیر، کوئی لال پیر، کوئی پیلے پیر۔ ہر طریقے کے پیر آپ کو اس دور میں ملیں گے۔ اس لیے یہ وہ دور ہے کہ آپ اگر مرید ہوئی ہیں تو کسی اچھے پیر سے مرید ہوئی ہے، جس کا نسب، جس کا شجرہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے رہتے ملتا ہے، جس کا شجرہ غوث اعظم تک پہنچائے۔ ایسا پیر نہ ہو کہ خود کی بخشش نہ کروائے پائے اور اپنی کہ اس کی کیا کروائے پائے۔ تو اس نے سوچا کہ پیر صاحب تو چٹان پر بھی آ گئے، چلو گھر پہ جا کر رضائی کے اندر بیٹھ کر سو کر وہاں لیٹوں گے جب رضائی میں تب بھی وہ اس چٹان سے اترتا ہے، پھر میلوں سفر کرتا ہے، چلتے چلتے گھر پہنچتا ہے۔ گھر پہنچنے کے بعد بیچارہ تھک جاتا ہے کیونکہ بہت ہی لمبا سفر اس نے کیا تھا، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، صرف شراب پینے کے لیے۔ وہ گھر پہنچتا ہے، گھر کے دروازے بند کرتا ہے اور رضائی اٹھاتا ہے، رضائی کے اندر لیٹتا ہے اور پھر شراب کی بوتل اٹھاتا ہے، پھر پینے کے لیے اڑیلتا ہے تو پھر رضائی کے اندر سے آواز آتی ہے، بھول گئے دیکھ سامنے عبد القادر کھڑا ہے۔ اب وہ پریشان ہے، حیران ہے، سمجھ گیا، کہنے لگا پیر صاحب میں سمجھ گیا، میں نے جب اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے دیا تو آپ میرا ساتھ کہیں نہیں چھوڑ سکتے۔ میں جہاں جہاں جاؤں گا، دنیا کے کسی بھی کونے میں جاؤں گا اور کوئی بھی غلط کام کرنے کے لیے آمادہ ہوں گا، آپ وہاں پر میری حفاظت کے لیے آ جائیں۔ اسی لیے بیتم شاہ وارسی کہتے ہیں کہ دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، یہ ہے میرا دیوانہ۔ محترم سامعین کرام، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف ایک چھوٹا سا واقعہ سنتے چلیے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں ہیں اور آپ کی والدہ ماجدہ جب گھر کا کام کیا کرتی تھی تو قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ برتن مانجتی تو قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، کپڑے دھوتی تھی تو قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، روٹی پکاتی تھی تو قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 پارے کے حافظ اپنی ماں کے شکم اطہر سے بن کر کے نکلے تھے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی ماں کے شکم اطہر سے باہر آئے، آپ کی ولادت باشہادت ہوئی تو آپ 17 پارے کے حافظ بن کر کے نکلے۔ آج ہماری ماں اور بہنوں کا یہ حال ہے کہ ہماری ماں اور بہنیں جب پیٹ سے ہوتی ہیں تو طرح طرح کے الٹے سیدھے کام کیا کرتی ہیں۔ اگر گھر میں صوفہ ہے اور ٹی وی ہے تو ہاتھ میں ریموٹ ہوگا اور صوفے پہ بیٹھیں گی اور ٹی وی چالو کریں گی، یہ سیریل چالو کریں گی، وہ سیریل چالو کریں گی۔ اس کے بعد میں جب وہ
شکم میں آپ کے جب جو بچہ ہوتا ہے آپ اس حالت میں اس درمیان میں جتنے بھی غلط کام کریں گے اس غلط کام کا اثر آپ پر تو ہوگا ہی ہوگا، آپ کے بچے پر بھی ہوگا۔ اور اس کے بعد میں جب ہماری اور ماں اور بہنیں ایسی حالات میں غلط کام میں ملوث ہوتی ہیں، اس کے بعد میں جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو جب بچہ ماں کا نافرمان ہوتا ہے، باپ کا نافرمان ہوتا ہے، تو وہ آ کر کے کہتی ہے مولانا صاحب ہمارا بچہ ہمارا کہنا نہیں سنتا ہے، ہماری نافرمانی کرتا ہے۔ اگر ماں نے نمازیں پڑھی ہوتی تو آج بچہ بھی نافرمان نہیں ہوتا، فرما بردار ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ ماجدہ کے شکم عطا سے 17 پارے کے حافظ بن کر نکلے، اور اس کے بعد میں جب آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کا نام مدرسے میں درج کروایا، آپ کا داخلہ کروایا، تو آپ کو استاد محترم نے جب بسم اللہ خانی کے لیے بلایا تو حضور غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور غوث کے استاد محترم ارشاد فرماتے ہیں بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، الف لام میم پڑھتے ہیں، اور جا کر کے 17 پارے کی آخری آیت پر ختم کرتے ہیں، اور انہی درمیان میں آپ کے استاد محترم ہاتھ باندھ کر باادب کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد میں جب حضور غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا کہے قرآن بھی موجود نہیں ہے، بغیر دیکھے آنکھوں کو بند کر کے 17 پارے حفظ سنا دیے، تو حضور غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد محترم ارشاد فرماتے ہیں بیٹا اٹھو، آخر بتاؤ میں نے تم کو بسم اللہ پڑھنے کو کہا تھا، تم نے تو 17 پارے پڑھ دیے، یہ ماجرا کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے، تم انسان ہو یا جنات ہو؟ حضور غوث اعظم عرض کرتے ہیں حضور میں انسان ہی ہوں، انسان کا بچہ ہوں، آپ نے کہا تھا پڑھنے کو میں نے پڑھ دیا۔ حضور غوث اعظم کے استاد محترم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے بسم اللہ پڑھنے کو کہا، تم نے تو 17 پارے حفظ کر دیے، معاملہ کیا ہے آخر بتاؤ، ماجرا کیا ہے؟ حضور غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں دراصل معاملہ یہ ہے کہ جب میری والدہ ماجدہ جب میں اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہار میں تھا اور میری والدہ ماجدہ گھر کا کوئی بھی کام کیا کرتی تھی، جب میری ماں برتن مانجتی تھی تو میں برتن مانجتی تھی تو قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، جب میری والدہ محترمہ کپڑے دھوتی تھی تو میری ماں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، جب وہ روٹیوں کو سیکا کرتی تھی چولہے پر تو میری ماں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، اور میں اپنی ماں کے شکم اطہار میں اس قرآن کو یاد کیا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے میری ماں نے 17 پارے پڑھے اور میں اپنی ماں کے شکم اطہار میں 17 پارے سن کر یاد کرتا رہا، اور میں 17 پارے کا حافظ بن کر کے چلا۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، لیکن آج کی جنریشن دیکھ لیجئے، آج کا ماحول دیکھ لیجئے، کیا حال ہے ہمارا، ہماری ماں اور بہنوں کا کیا حال ہے۔ اس واقعات سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعوں سے ہمیں اور ہماری ماں اور بہنوں کو سبق اور درس حاصل کرنا چاہیے۔ جب ہمارے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی پہ تشریف لائے تو سارے ملائکہ سارے مخلوق خدا باادب کھڑے ہو کر صلوات و سلام پڑھ رہی تھی، تو آئیے اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے ہم اور آپ اپنے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں، کھڑے ہو جائیں، صلوات و سلام پڑھیں۔